تعریفوں، تمام عظمتوں، تمام رفعتوں اور تمام شانوں کے لائق وہ ذات ہے کہ جس پر فدا یہ پوری کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نہ صرف خالق کائنات اور اس کے ملائکہ، بلکہ شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، خشکی و تر، جن و بشر، اخلاقہ عظیمۃ، اوصافہ جمیلۃ، وجہہ منیر، قلبہ رحیم، حسنہ فائق، جمالہ باہر، علمہ واسع، حکمتہ بالغۃ، شجاعتہ مثالیت، اختیاراتہ الہیت، کمالاتہ شاملۃ، رحمتہ شاملۃ للعالمین، اسمہ محمد مبارک، نعتہ احمد کریم، ذکرہ دائم۔ بعد از تمام تعریفوں کے میرے ساتھ مل کر نذرانہ عقیدت درود و سلام بارگاہ رسالت میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس طوفانی گھڑی چمکا طیبہ بچا، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سید و سالار سلطان الصلاۃ والسلام، بادشاہ جن و انسان الصلاۃ والسلام، مظہر ذات الہی الصلاۃ والسلام، مظہر حسن الہی الصلاۃ والسلام۔ عاشقان مصطفیٰ قربان جائیں اپنی قسمتوں پر کہ ہم اس کے امتی ہیں جس کی امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی، جس کی امتی ہونے کی دعا انبیاء نے کی، جو دعا اور خواہش انبیاء نے کی اللہ نے ہمیں سعادت دے دی۔ عاشقان مصطفیٰ وہ ہستی کون ہے کہ ان کا نام نہ لو تو کلمہ مکمل نہیں، ان پر درود و سلام نہ ہو تو نماز مکمل نہیں، ان کی عطاؤں پر عمل نہ ہو تو روزہ حج زکوٰۃ مکمل نہیں، ان کی تعریف نہ ہو قرآن مکمل نہیں، اور پوری کائنات میں جب تک اس ہستی سے محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں۔ عاشقان مصطفیٰ وہ ہستی کون ہے کہ جن کی رضا رب کی رضا، کہ جن کی عطا رب کی عطا، کہ جس کی محبت رب کی محبت، کہ جس کی اطاعت رب کی اطاعت، کہ جس کا کلام رب کا کلام، کہ جس کا فرمان رب کا فرمان، جس کی نا رب کی نا، جس کی ہاں رب کی ہاں، ارے جس کا فرمان رب کا فرمان، جس کا حکم رب کا حکم، جس کا کلام رب کا کلام، وہ کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہے کہ جن پر ایمان رب پر ایمان، جن کا انکار رب کا انکار، جس کا اقرار رب کا اقرار، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ عاشقان مصطفیٰ ہستی کون ہے؟ اللہ کی سرتہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، کہ سرتہ بقدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، لہن پھول، سکن پھول،
आशिकान मुस्तफा वो हस्ती कौन है? मेरी मुराद हमारे आका व मौला नबी मुकर्रम शफीए उमम रसूल मुहतशम बाइसे फक्रे आदम व बनी आदम बाइसे फक्रे अरबो अजम बाइसे फक्रे मौजूदात बाइसे ज़हूर कायनात वजह सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल रब के महबूब दानाए गयूब अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे मेरी मुराद कौन? वाली कौनो मकान सयाहे ला मकान सैयद इंतुजा नाद से हर जहां से है। हस्ती कौन है? वो मरकज़े कायनात है, वो वजूद कायनात है, वो मरकज़े कौनो मकान है। हस्ती कौन है? वो तोहा, वो यासीन, वो मुज़म्मिल, मुदस्सिर, अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन, हुस्न मुकम्मल, मरकज़े कुल। वो हस्ती कौन है? वो शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, सिराजुल मुनीर है, रऊफ़ुर रहीम है। हस्ती कौन है? वो खैरुल वरा, बदरुद दुजा, नूरुल हुदा, यानी मुहम्मद मुस्तफा की ज़ात है। नारे तकबीर। आशिकान मुस्तफा वो हस्ती कौन है? तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, आदम से लेकर ईसा तक तमाम कायनात जमी मखलूक़ात में कोई ऐसा नहीं है जो रब के सिवा, रब के अलावा हकीकत मुहम्मदिया से मुकम्मल तौर पर आशना हो। आशिकान मुस्तफा तमाम मुहक्किकीन, तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम आशिकीन और आरिफीन अपने अलूम की हद वो जब पाते हैं और नुक्ता-ए कमाल पर जब पहुंचते हैं तो फिर एक ही जवाब आता है। वो जब अनवारे मुहम्मदिया और हकीकत मुहम्मदिया के समंदर में मुताज़ली करते हैं तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो उन पर अनवारे मुहम्मदिया का जब फैज़ जारी होता है तो फिर सुल्तान और आरिफीन इमामुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह अरे उनकी एक झलक बयान करते हैं कि जब हकीकत मुहम्मदिया के सारों पर खुले तो उन्होंने क्या पाया? वो हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इधर चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता। हकीकत मुहम्मद अल्लाह मुइम्मा नहल दिया बचा कोई नहीं सकता। अना अल्लाह अला वर हिसोका अना अहमदुल को अला कोई नहीं सकता। असानक मुहम्मद दिया नाता पड़े सो आशिकान मुस्तफा हाथ बुलंद करके असानक मुहम्मद दिया नाता पड़े सो असा वांग नाता बड़ा कोई नहीं सकता। हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इथा हक दी जाए अला कोई नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत जी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हकीकत मुहम्मदिया क्या है? इंसानी अकल से मावरा है। आशिकान मुस्तफा आला हजरत हैं इमाम 50 से ज़ायद उलूम जिनका हमें नाम तक नहीं पता उन पर दस्तरस है। बहुत बड़े मुहक्किक हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हिफ्ज़ाल है, सब कुछ है। लेकिन जब मकाम मुस्तफा को देखते हैं तो क्या कहते हैं? सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही यानी लिमिटेशन से पाक है, हद से पाक है, बेहदों बेमिसाल है, बेमिसलों बेमिसाल है। अरे आशिकान मुस्तफा उस शख्साने रसूल जो है वो हकीकत मुहम्मदिया को नहीं समझ पाते तो फिर यही कहते हैं हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने भी हैरत के आलम में डूब कर कहा क्या कहूँ हैरत में हूँ, रुतबा रसूलुल्लाह का सब बड़ों से है बड़ा, छोटा रसूलुल्लाह का। ताकि पाए मुस्तफा की हक ने फरमाई कसम, कौन हो सकता है हम पाया रसूलुल्लाह का। आशिकान मुस्तफा हकीकत मुहम्मदिया अकल से मावरा है। क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल करीम वल फुरक़ानिल हमीद फी शान हबीबिल करीम इन्ना आतैनाकल कौसर। ऐ हबीब हमने आपको क्या अता किया? अल कौसर अता कर दिया। अहले इल्म बैठे हैं
کثیر ہے، کثرت ہے، کوثر ہے، لفظ ال پیچھے لگا دو، الکوثر ہے، حمد ہے، الحمد لگا دو، مطلب سمجھ گئے ہوں گے وہاں تمام تعریفیں۔ الکوثر کا مطلب مفسرین نے لکھا ہر کل، ہر خیر کا کل۔ اے نبی ہم نے آپ کو ہر خیر کا کل عطا کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ خیر کیا ہے؟ یعنی اے محبوب ہم نے ہر وصف، ہر کمال، ہر خوبی کا جو انتہا ہے، جو کل ہے، وہ آپ پر قربان کر دیا، آپ کو عطا کر دیا۔ نور کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو نور کیسا؟ نور کلی عطا کر دیا۔ علم کیا ہے؟ خیر ہے، علم کلی عطا کر دیا۔ اختیار کیا ہے؟ خیر ہے، اختیارات کلی کا مالک بنا دیا۔ وہ حسن کیا ہے؟ خیر ہے، حسن کل عطا کر دیا۔ وہ حسن کیسا؟ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول کاٹ سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ حسن کیسا؟ سامنے دیدار مصطفیٰ پایا۔ حضرت حسان بن ثابت ہے، قلم اٹھتا ہے، حسن من قلم ترکت عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَلَتِ النِّسَاء، آج تک کسی ماں نے ایسا پیارا، ایسا سونا، ایسا بے بسر و بے مثال لال جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، من کل عیب۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں۔ آؤ عقیدہ کن کا اپنائیں؟ صحابہ کا اپنائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر نقص سے پاک پیدا کیا۔ عاشقان مصطفیٰ ہر عیب سے پاک ذات سبحان اللہ، اللہ کی ہے۔ لیکن صحابہ پتا تھا کہ سبحان اللہ جو ہے، اس طرح دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، ایسے دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ عاشقان مصطفیٰ صحابی کا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، صحابہ موجود ہیں، یہ صحابہ موجود ہیں، اور ان کا عقیدہ کہہ رہے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے اللہ نے آپ کو بنایا جیسے آپ کو چاہا۔ عاشقان مصطفیٰ علم دیا، علم کل دیا۔ یہاں بعض کل، جزوی، کلی بحثیں چڑھی، انسانی عقل ناقص عقل کے اوپر مصطفیٰ کریم کی حقیقت کے پیرائیوں کو تولا گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا اصالت کل، امانت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کا یہاں تمہارے لئے۔ یہاں جزوی اور کلی کی بات ہوئی، اللہ سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم میں آیا، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سب سکھا دیا، وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کل شَيْءٍ، آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اگر کوئی کہے اس مائی کا بیان دکھا دو، وہ انسان کے لیے نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ عاشقان مصطفیٰ وہ کلام کس پر اترا؟ محمد مصطفیٰ کی قلب پر اترا۔ کس نے اتارا؟ الرحمن۔ کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن۔ سکھانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ سکھانے والا کون ہے؟ محبوب خدا ہے۔ کتنا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے تجھ پر بیان نہیں۔ عاشقان مصطفیٰ اختیارات کیا دیے؟ اختیارات کیا دیے؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، وہ جس کو جو چاہیں عطا کرتے۔ نبی مختار کل ہے، وہ جس کو جو چاہیں عطا کرتے۔ ہم نے آپ کو ہر خیر، ہر بھلائی، ہر بس، ہر کمال، ہر اختیار کا کل عطا کر دیا۔ قرآن گواہ ہوا، نص ثابت ہے، نص ثابت ہے۔ جہاں پانی عطا کرتے، بھری جنت ہبا کرتے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بارگاہ رسالت میں خدمت کی، سالہ سال خدمت کی۔ ایک دن دریائے محمد، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے کریم آقا نے پوچھا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔
عاشقان مصطفیٰ اس پر مفسرین نے اور علماء کرام نے بڑی بحث کی کہ یہ جو ہے سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا. یہاں قید نہیں, دنیا کی قید نہیں, برزخ کی قید نہیں, قیامت اور محشر کی قید نہیں, جنت کی قید نہیں. یہ کیا ہے؟ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. صحابی نے کیا مانگا؟ وہ جانتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور بابا جی کہتے تھے یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. جو نہیں میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو صحابی نے کیا مانگا؟ دنیا مانگی نہیں. وہ جانتے تھے کہ مالک و مختار ہے, مالک و مختار ہے, تو مانگے وہ جو عطا ہو اور نفع بھی ہو. کیا مانگا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مانگتا ہوں اور جنت میں مانگتا ہوں. عاشقان مصطفیٰ میرے کریم آقا نے عطا کر دی. جہاں پانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی. ارے عشرہ مبشرہ دنیا میں بیٹھ کر جنتوں کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سجا کرتے, سریا کو سرا کرتے, زمین کو آسمان کرتے. نبی مختار کل ہے, وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. عاشقان مصطفیٰ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی, احادیث اور روایات اور کتب سیرت گواہ ہے. عقیدہ کس کا اپنانا ہے؟ صحابہ کا اپنانا ہے. صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی, جب کوئی ضرورت پیش آتی, تو وہ کہاں کا رخ کرتے؟ در مصطفیٰ کا رخ کرتے. وہ در مصطفیٰ کا رخ کرتے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایک جنگ میں شہید ہو گئی. آنکھ کا ڈیلا, ٹھیک ہے, آئی بال باہر آ گیا, لٹک گیا. صحابہ نے مشورہ دیا, آنکھ ضائع ہو گئی, ہٹا دی جائے. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ جس دور میں ہم پائے جا رہے ہیں, کہ جس کا زمانہ ہمیں ملا ہے, وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ جسے بہاروں نے صدیوں میں پالا, وہ جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے, سبھی کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا. وہ عزت میں افضل, رحمت میں افضل, عظمت میں افضل, قدرت میں افضل, چاہت میں افضل. وہ آدم سے پہلے, وہ یوشع سے پہلے, وہ صالح سے پہلے, وہ موسیٰ سے پہلے, وہ عیسیٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہے, پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. صحابہ نے کہاں کا رخ کیا؟ ارے مصطفیٰ کا رخ کیا. حضرت انس فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ایک برتن منگوایا, اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. عاشقان مصطفیٰ سردیوں کا موسم ہے, جب کھجور نہیں ہوتے, کھجور کا درخت ہے, سوکھا ہوا ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, جمع ہے, مجمع ہے, بھوک لگی ہوئی ہے. صحابہ نے گزارش کی, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, کھجور چاہتے ہیں, بے موسمی, ٹھیک ہے, طلب کیا گیا کہ بارگاہ رسالت ہے. میرے کریم آقا نے حضرت علی سے فرمایا کہ سامنے کھجور ہے, اسے کہو کھجور ہے. مولا علی نے آگے سے چنا نہیں کی کہ موسم نہیں, کھجور کیسے آ جائیں گے, عقیدہ تھا. چل پڑے, کھجور کو فرمایا کہ اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں, کھجور پسی ہے. صحابہ نے پیٹ بھر کے کھا لیا. عاشقان مصطفیٰ یہ وہ در ہے, اور حقیقت محمد کیا ہے ویسے حقیقت سے باورہ ہے. آپ کو اختیار کل دے کر بھیجا گیا. عاشقان مصطفیٰ حقیقت محمدیہ کی ایک جھلک معراج کی رات کا واقعہ, اس سے پہلے ختم مصطفیٰ کے 2 واقعے. عاشقان مصطفیٰ سنے صحابہ نے مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا. عاشقان مصطفیٰ حدیبیہ کے مقام پر حضرت ہمارے آقا و مولا کہ دربار کا جو منظر تھا, وہ عروہ بن مسعود نے اپنی قوم کو جا کر جو بیان کیا,
انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی رعایا کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جو منظر میں نے بارگاہ رسالت کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں دیکھتا ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے جب وہ لعاب تحت ادا کرتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتی، اپنے چہرے پر لیتی۔ عاشقان مصطفیٰ یہ ادب ہے، یہ ان صحابہ کا ادب ہے، اور ان کا عشق کیا تھا۔ عاشقان مصطفیٰ بعد الانبیاء افضل البشر یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہے، غار ہے، سر انور گود میں ہے، آرام فرما رہے ہیں، ادھر سانپ ہے ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، ادھر خطرہ جان ہے لیکن ادھر جانے تو جہان ہے، ادھر خطرہ جان ہے لیکن ادھر جانے دو جہان ہے، سرور دو جہان ہے۔ عاشقان مصطفیٰ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ دیدار کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نظارہ کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب دوبارہ کروں میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ جان جاتی ہے تو جائے یار کی نیند کھل۔ عاشقان مصطفیٰ انہوں نے جان وار مصطفیٰ کریم کی نیند پر جان وار دی۔ ادھر کامل ولی ہیں، مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، ادھر نماز ہے، اذان ہے، ایمان ہے، اور ادھر جانے ایمان ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، سرور دو عالم جلوہ فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، مولا علی کی گود ہے، نماز فرض ہے، لیکن مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ ایک طرف جان قربان صحابہ کا عقیدہ، ایک طرف جان قربان، ایک طرف ایمان قربان۔ میرے پیر فرید کا قلم تھا اور کیا کہا؟ وہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے تھے؟ میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو۔ مولا علی کیا کہہ رہے تھے؟ میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد مندر مصحف قرآن بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان مصطفیٰ۔ تمام درخت اگر قلم بن جائیں، تمام جنوں بشر اگر لکھنے والے بن جائیں، اور تمام سمندر اگر سیاہی بن جائے، تو اصحاب محمدیہ کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب حقیقت محمدیہ عقل سے ماورا تو مقام و مرتبہ بھی عقل سے ماورا، کہ وہ مرتبہ خدا نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام الہی دکھائی شہا، تیرے کلام و تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ کا ہوا ہے نہ ہو کر چاہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ عاشقان مصطفیٰ، ڈاکٹر حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سائنس کا علم رکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں سائنس اور حقیقت محمدیہ اور عظمت محمدیہ پر بیان شروع کروں، ہم طب سے تعلق رکھتے ہیں، آج 14.5 سال گزر گئے ہیں، نان فارماکولوجیکل مینجمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور طب نبوی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ملے گی، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ملے گی۔ عاشقان مصطفیٰ، معراج کی رات کی ایک جھلک اور میرا بیان ختم۔ انسانی عقل کی حد کیا ہے؟ آج ماڈرن سائنس نے ریسرچ کی بہت کوانٹم میکینکس ماڈرن سائنس موجود ہے۔ عاشقان مصطفیٰ، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے ماورا اور ناممکنات میں سے ہیں، ان میں سے چند ناممکنات کیا ہے؟ جو شے جو چیز جس جگہ کے لیے بنی ہوتی ہے وہ اسی حد تک محدود رہتی ہے، وہ اس کے علاوہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے۔ کسی بھی شے کو اپنا وجود قائم و دائم رکھنے کے لیے اس جگہ کا جس کے لیے وہ بنی ہے اس کی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کیا ہے؟ مچھلی پانی میں رہ سکتی ہے، خشکی پر رہ نہیں سکتی کیونکہ اس کا جسم پانی کے لیے بنا ہے۔ انسانی جسم کسی زمین کے لیے بنا ہے،
اس زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے میں رہ نہیں سکتا. ہوا، پانی، مٹی، آگ، سورج، روشنی، آکسیجن، ملٹیپل چیزیں یہ مرکبات ہیں جن سے بنا ہے. انسانی جسم اس زمین کے بعد سپیس کے اندر چند منٹوں کے لیے بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ بھی ناممکنات میں سے. انسانی جسم جو ہے سائنس نے آج تک مفروضات تو موجود ہیں، اکا دکا پارٹیکل بھی موجود ہیں، لیکن ثابت ابھی بھی نہیں ہے. ان کے لیے ایک ہی رفتار ہے، وہ روشنی کی رفتار ہے. اس سے زیادہ کوئی بھی مادی وجود اس سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. انسانی عقل ختم ہو گئی، سائنس ختم ہو گئی. یہاں پر یہ سائنس ختم ہوگی کہ مادی وجود اگر رفتار روشنی کے ساتھ سفر کرنا چاہے گا بھی تو اپنا وجود کھو دے. موجود عاشقان مصطفیٰ کی سارے ناممکنات. اب سفر معراج میں حضرت ام ہانی کے گھر مصطفیٰ کریم جلوہ فرما آرام کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین آتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ گر ہوئے. نئے نرالے درب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچیتی شادی مجیدی نومیں. ادھر سے انوار ہست آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا کباڑا. یہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. یہی سما تھا کہ پہ کی رحمت خبر یہ لایا کہ چل دے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. اب حضرت جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے. نور نور کی رٹ لگانے والوں آؤ دیکھو نورانی مخلوق کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے. جھک رہا ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے. عاشقان مصطفیٰ جبریل امین مقبلوں سے ململ کے نبی کو جگاتے ہیں. جلدی سے چلو یا سرور دی اللہ تمہیں بلواتے ہیں. پھر دوست کا جامع نورانی اس نور کو جب پہناتے ہیں انداز میں مٹ مٹ جاتے ہیں اور اپنی زبان پر لاتے ہیں. مہمان ہوئے اللہ کے تم یہ جن و بشر سب جانتے ہیں. یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر میں لایا کہ چل کے حضرت تمہاری باتیں کشادہ ہے جو کریم پر بند راستے تھے. اب مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا. عاشقان مصطفیٰ انبیاء کامل بشر ہیں. آج تمام بشر پیچھے ہیں اور امام الانبیاء سید الانبیاء آگے ہے. یہاں بشریت کی معراج ہو گئی. قل انما انا بشر مثلکم. یہاں بشریت کی معراج ہو گئی. کامل بشر پیچھے، افضل البشر سید البشر آگے ہے. اب اگلا سفر ہے. سپیس کے اندر انسانی وجود کی ایگزسٹنس نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کریم سپیس میں سے جا رہے ہیں. پہلا آسمان وہاں کا ماحول کیسا پتا چلا کہ یہ سارے جہاں مصطفیٰ کے لیے ہے. سارے جہاں مصطفیٰ کے لیے ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا وہی لامکان کے مکین ہوئے. سر عرش تختے نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس لیے ہے یہ مقام. سارے مقام وہ نبی ہے جس لیے ہے یہ مقام. تو خدا کے جس کا مقام نہیں. ساتواں آسمان ہے. تمام فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں وہ پیچھے ہیں. ہمارے آقا مولا ہیں. یہاں نورانیت کی معراج ہو گئی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور کی معراج ہو گئی. نورانیت یہاں پہ ختم ہے، پیچھے ہے. ایک دفعہ مصطفیٰ کریم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل اپنی حقیقی شکل دکھائیے. حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے 600 پروں کو کھولا تو یہ کائنات شرق و غرب کے اندر نہیں سما پائیں گے. تو سدرہ کے مقام پر مصطفیٰ کریم نے کہا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبریل اپنی حقیقی شکل میں آئیے. جبریل امین نے 600 پروں کو کھولا. مصطفیٰ کریم نے سارے جبریل کو دیکھ لیا. اب اس مقام پر مصطفیٰ کریم نے فرمایا، حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی حقیقت دکھائیے. تو کریم آقا نے فرمایا کہ اے جبریل میری حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو سدرہ سے پار آ جاؤ. اس مقام پر جبریل امین نے فرمایا
یا رسول اللہ میں یہاں تک تو آیا ہوں لیکن میری حد ہے اللہ کر سکتا مقام ختم ہوئے وہ کون ہے وہ موسیٰ ہے اور آج ایک دوسری ہستی جلوہ فرما ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے ارے یہاں پہ وہاں جہاں کہاں ادھر ادھر ختم ہوئے عقل ختم ہوئی رب سے کہہ دو کہ سر چھکا لے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے اسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تم پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے آستان مصطفیٰ اب یہ اپنے اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ انہیں کوئی ایک جانے یا دو جانے میرے اعلیٰ حضرت کہہ دے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور آخر میں اسی مقام پر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد یار فریدی کا قلم تھا اور کیا کہا وہ محمد مصطفیٰ راز خدادی گال کیا پوچھ دی دیا حق نال حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی ہندی رفتار تو صدقے ہندی گفتار تو صدقے ہندی دیدار تو صدقے ہندی خطحال کیا پوچھ دی ہندی اقوال تو صدقے ہندی افعال تو صدقے ہندی احوال تو صدقے میرے اعمال کیا پوچھ دی خدائی ہندی جاگیرے ہندی تدبیر تقدیرے اشارے کر کے چکیرے قدرت نال کیا پوچھ دی حاضر ہر مکان اندر تناظر ہر زمان اندر مکانوں لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا اتھان چپتی گاہے اللہ کوئی نہیں سکتا کہ برگ قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو دیتا تیری شان نہ کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقان اصلی چور دکھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیندہ دینے راکی کے ہو شور بٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور بیٹا سا ہور بیٹھا